ہے وہ ہے بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ۔ تیسری بات کون سی ہے؟ بے گناہ کا، بلند آواز سے یہ اپنے دل میں رکھنا ہے۔ خدا کا بندہ داؤد کیا کہتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے، ہم کہاں رکھتے ہیں؟ بتائیں ہم کہاں رکھتے ہیں؟ ہم دنیا میں کے باہر رکھتے ہیں، چرچ کے باہر کلام رہ جاتا ہے، ہم باہر چلے جاتے ہیں۔ اور پہلی بات ہم نے کون سی سیکھی تھی؟ اونچی آنکھیں، یعنی تکبر، غرور، گمانڈ، انا پرستی۔ اور دوسری بات ہم نے کیا سیکھی تھی؟ جھوٹ بولنا، کیونکہ جھوٹوں کا حصہ کلام میں لکھا ہے آگ اور گندک ہے۔ اور تیسری بات جو ہم آج سیکھ رہے ہیں وہ ہے بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ سے خدا کو نفرت ہے۔ آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، یہ چھٹا حکم بھی ہے کہ خون نہ کرنا۔ ہم بہت سارے ہر روز خون بہاتے ہیں، کلیسیا کے اندر، اپنے عزیزوں کے اندر کس قدر خون بہاتے ہیں۔ یہ آج کلام مقدس میں سے ہم اس بات کو سیکھیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہر روز خون بہاتے ہیں؟ یعنی کوئی بھی نہیں۔ جب کلام ہوگا تو پھر ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ کتنے لوگ ہیں جو خون بہاتے ہیں، روحانی خون۔ آئیے کلام مقدس میں پہلا یوحنا کا خط 3 باب اور اس کی 11ویں آیت سے ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ یوحنا کی معرفت، یوحنا کا خط، پہلا خط اور اس کے 3 باب کی 11ویں اور 15ویں آیت۔ میں کلام مقدس میں یہ اس بات کے لیے لکھا ہے کہ جب ہم کسی سے عداوت کرتے ہیں، جب ہم کسی سے عداوت رکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کا خون بہاتے ہیں۔ آج بائبل مقدس کے مطابق ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ ہم خونی نہیں، بلکہ ہمیں بچانے والا ہونا چاہیے۔ جس طرح ہمارا خدا زندہ خدا بچانے کی قدرت رکھتا ہے، ہمیں بھی ایک دوسرے کو بچانے والا ہونا چاہیے۔ تو بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ جو ہم اسی طرح ہماری باتوں کی وجہ سے، اگر ہمارے رویوں کی وجہ سے دوسرے کا روحانی نقصان ہوتا ہے تو یہ بھی ایک روحانی قتل ہے۔ اس سے ہم خونی کہلاتے ہیں۔ لیکن کلام مقدس میں نہیں کہا کہ یسوع ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور کلام مقدس میں جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، جب ہم خونی ہو جاتے ہیں، ہم جب یسوع سے الگ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اس بات پر مضبوط ہونا چاہیے کہ یسوع پر ایمان لانے سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ یسوع پر ایمان لانے سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ ہم خونی نہیں رہتے۔ ایمان لانے سے اپنے آپ کو یسوع مسیح میں دینے کے لیے، کیونکہ ہم نے کلام مقدس میں اس بات کو سیکھا ہے کہ اپنی جہالت کے زمانے کے پرانی باتوں کے تابع، خواہشوں کے تابع نہیں ہونا۔ جب ہم دعوت رکھتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے یہ کہا محبت رکھو، محبت کے بارے میں خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا ہے، عداوت نہیں کرنی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں، لیکن یہ خدا کے حضور ناپسندیدہ بات ہے۔ خدا اس بات کو نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں، ہم خونی نہ بنے۔ ہم اپنے بھائیوں سے، ہم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے عداوت نہ رکھیں، بلکہ ایک دوسرے سے محبت کریں۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی عداوت رکھتا ہے، اس سے خدا کو نفرت ہے
اور وہ خونی کہلاتا ہے۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا کیا ہے، خدا کیا تقاضا کرتا ہے، ہمارے خاندانوں سے کیا تقاضا کرتا ہے، ہماری زندگیوں سے مذہب باپ میں، کہ جیسے میں نے باپ سے محبت رکھی تم بھی کیا کرو، ایک دوسرے سے محبت رکھو، تو اس سے تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ ہم شاگرد بھی کہلاتے ہیں، ہم ایماندار بھی کہلاتے ہیں، ہم عداوت بھی رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ جو بھائیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے، اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ خونی میں زندگی نہیں ہے۔ اور اسی طرح مکاشفہ کی کتاب میں 22ویں باب کے 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا جو خونی ہے خدا ان سے نفرت کرتا ہے اور وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں بن سکتے۔ اور آج ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے، ہم عداوت رکھنے والے ہیں یا محبت رکھنے والے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے صلیب پر اپنی جان دی۔ یوحنا 3 باب کی 15ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ جو یسوع مسیح زندگی ہے، ہمیں اسی طرح اس کے فرمان کو، اس کے حکموں کو مانتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کا کلام ہمارے اندر رہے۔